بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے صحیفوں کے اندر بیان فرمائی، اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر یہ موقع دیتا ہے کہ وہ دو راستوں میں سے ایک راستہ جو ہے وہ اختیار کر لے، یا تو وہ دنیا کا راستہ اختیار کر لے یا وہ دین کا راستہ اختیار کر لے۔ تو سب سے زیادہ اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر عقل مندی کی بات یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دین کا راستہ اختیار کرے۔ مثال کے طور پہ اگر انسان نے تجارت بھی کرنی ہے تو بعض اوقات شیطان ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ وہ فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ لیکن جو نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کی ہر چال کو ناکام بنا کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے انسان جب دیکھتا ہے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کی دینی تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ تربیت کروں۔ بچیوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی بعض اوقات لوگ وہ مالی سٹیٹس دیکھتے ہیں، خاندانی سٹیٹس دیکھتے ہیں، لیکن جو شرعی معاملات ہوتے ہیں تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے شریعت کو دیکھتے ہیں کہ آخر وہ لڑکا آگے جو ہے وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں، نمازی بھی ہے کہ نہیں، متقی بھی ہے کہ نہیں۔ تو اسی طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سیاست کو سامنے رکھ کر، دنیا کے تعلقات کو سامنے رکھ کر ہم بہت ساری دنیا کے مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ کئی قبیلے مرتد ہو گئے۔ پہلا نقصان تو یہ تھا کہ بہت سارے قبیلے جو ہے وہ اس وقت مرتد ہو گئے۔ دوسرا فتنہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر لیا، جس طرح کہ مسیلمہ کذاب تھا، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اور اسی طرح تیسرا بڑا فتنہ یہ تھا کہ بہت سارے عرب قبیلوں نے، بہت سارے لوگوں نے نظام زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، اس کے نظام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ زکوٰۃ کا جو ایک اسلامی نظام تھا، طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار کا انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی کہ آپ نے دنیا کے رکھ رکھاؤ کو نہیں دیکھا، دنیا کے معاملات کو نہیں دیکھا کہ میں اگر ایسے کر لوں تو کوئی بات نہیں، میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر مفاہمت اختیار کر لوں، تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ سیاست کر لوں، نہیں، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا تھا، اور آپ نے اپنے مرض کے اندر، بیماری کے اندر فرمایا تھا انفذوا جیش عثمان، انفذوا جیش عثمان، کہ عثمان کا لشکر جو بھیجا جائے۔ فصار حتی بلغ الجروف، جب وہ لشکر مقام جرف تک پہنچ گیا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اب جو ہے ہم وہ مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے بجائے یہ جو قبیلے ہیں ان کے ساتھ ہم پہلے لڑتے ہیں۔ اور بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ یہ نوجوان ان کو نہ جانے دیں، ان کی بات مان لیں، یہ لشکر واپس بلا لیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، فحمد اللہ اثنا علیہ، اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے جملہ فرمایا واللہ لأن تخطفنی الطیر احب الی من ان اباد بشین قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے نا، اس حکم پر عمل کرنے سے پہلے میں اپنی بات کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ جنگل سے درندے آئیں اور وہ آ کر ہمیں نوچ نوچ کر بھی لے جائیں اور ہمیں کھا بھی لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو شریعت کا مسئلہ ہے نا، جو نبی پاک کا فرمان ہے، اس کے اوپر پہلے عمل ہوگا، میری بات کے اوپر جو بعد میں عمل ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیرک کوئی نہیں تھا، شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں فرمایا تھا کہ اسامہ جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جا کر لڑے گا، مسیلمہ کذاب کے خلاف جا کر لڑے گا، تو اسی طرح ہی اسامہ جائیں گے اور لشکر جا کر وہاں پہ لڑے گا۔ باقی جتنے جو ہے وہ عرب کے فتنے ہیں ان کو ہم باقی صحابہ کرام جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ دنیا کو نہیں دیکھا، دنیا کو نہیں دیکھا۔ آج لوگوں نے ویسے ایک ٹرینڈ بنایا ہے کہ سیاسی آدمی ہے جو وہ اس کے ساتھ بھی ملتا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی ملتا ہے، اس کے ساتھ اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، شریعت کے معاملات سب سے پہلے ہے، باقی دنیا کے معاملات سب سے بعد میں ہے۔ دوسرا مسئلہ، جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے تو آپ نے یہ فرمایا کہ من واللہ شیئا من امر المسلمین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ذمہ داری دے دیں، پھر وہ لاپرواہی کریں اور ان کی ضروریات سے غافل رہیں اور حاجت مند جو ہیں وہ اس تک پہنچ ہی نہ سکیں اور وہ حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی مرادیں قبول نہیں فرمائے گا۔ تو جس وقت آپ خلیفہ بنے تو آپ کے ہاں جو ہے یہ ایک معمول تھا کہ پڑوسی قبیلہ تھا، ان کی بکریوں کا آپ دودھ دوتے تھے۔ تو جب آپ خلیفہ بنے تو بچی کہنے لگی کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا بلا، جی ہاں، لعمری لأحلبنہا لکم، کہ ہاں اللہ کی قسم ہے ضرور بے ضرور اس قبیلے کی بچی کی بکریوں کا دودھ دھو کے آؤں گا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عبارت کی وجہ سے، یہ حکومت کی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا اخلاق نہ بدلے، میرا اخلاق نہ بدلے، اور میں اسی طرح عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جو ہے وہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہوں۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق تو فلاں کے گھر میں جاتے تھے اور بوڑھے جو ہے وہ لوگ تھے ان کو جا کے کھانا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، فجر کے بعد گئے اور جا کر ان کو کھانا دینے لگے۔ کھانا گرم ہی تھا تو جس وقت وہ بوڑھے آدمی نے یا بوڑھی عورت نے اپنے منہ کے اندر وہ لقمہ رکھا تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج دنیا سے ابوبکر صدیق فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ جب ابوبکر صدیق آتے تھے، کھانا بناتے تھے اور کھانے کو پہلے خود ٹیسٹ کرتے تھے، اور اگر وہ یعنی ٹھنڈا کھانا ہوتا تو وہ ہمیں پیش کرتے تھے، اس طرح جو ہے وہ جلا ہوا یا گرم کھانا ہمیں پیش نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق تم نے اپنی آخرت کو بہتر کر لیا اور ہمارے لیے تم نے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل راہیں جو ہے وہ اختیار کر دیں، ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو حضرت یہ خلیفہ ہے، یہ مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے ان کی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیں ڈاکٹروں کو جا کے دیکھ لیں، ان کے نخرے جا کے دیکھ لیں، سرکاری ہسپتالوں کے نخرے جا کے دیکھ لیں۔ اگر اسی طرح کسی کو کوئی حکومت کوئی کونسلر ہی بن جاتا ہے اس کا نخرہ دیکھیں، کوئی ایم پی ہے، ایم این اے کو وزیر بن جاتا ہے تو 5 سال نظر ہی نہیں آتے کہ یہ کہاں پہ بلائیں بیٹھی ہیں۔ اور آج یہ آخری مہینہ چل رہا ہے، اب دیکھ نظر ان کے لوگوں کی صورتحال، یہ ہمدرد بھی بنیں گے اور یہ کوئی فوتگی ہوگی تو ہر فوتگی کے گھر میں بھی جائیں گے، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ کوئی 5 سال پہلے بھی فوت ہو تو اس کی بھی دعا کرنے کے لیے اس کے گھر میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری جو ہے نا منافقت ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ کوئی ثواب والا کام نہیں ہے، اور کچھ لوگ نہیں یہ کرتے، صرف یہ گدھوں کی طرح نوچ نوچ کے جو ہے نا یہ عوام کو کھا رہے ہیں اور جو غریب لوگوں کا جو ہے یہ خون نچوڑ رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اتنے ہم نے پڑھا ہے، ہمیں تو کوئی نوکریاں نظر نہیں آئی، ہمیں تو کوئی کہیں پر انصاف نظر نہیں آیا، سارے انصاف ان لوگوں کے، امیروں کے۔ یہ دیکھیں حضرت سیدنا، آخری بات میں کرتا ہوں، بات لمبی ہو جانی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا
آپ نے فرمایا تھا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُمْ، کہ تم میں سے جو بظاہر کمزور ہو لیکن اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو اور وہ مظلوم ہو، تو وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قوی ہوگا، سب سے زیادہ طاقتور ہوگا، یہاں تک کہ میں ظالم سے اس کا حق لے کر اس کو واپس کر دوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، اور جو تم میں سے ظالم ہو اور وہ طاقتور ہو کر ظلم کرنے والا ہو، تو وہ میرے نزدیک بڑا کمزور ہے۔ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، یہاں تک کہ اس ظالم سے مظلوم کا حق لے کر اس کو واپس کر دوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں تو قانون ہی اپنے گھر کی غلامی اور لونڈی بنائے ہوئے ان لوگوں نے، اور عوام کو جو ہے نا انہوں نے تماشا لگایا، لاکھوں روپیہ لگا کر، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ لگا کر جو ہے نا ہر 5 سال کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف وہ ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے، یہ فلاں ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا دیندار بندہ ہے، اس نے بڑا عوام کی خیر خواہی کرنی ہے، اور عوام بھی ایسے ہی ہے، ان کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے شرعی معاملات کو پہلے دیکھنا ہے۔ ووٹ جو ہے نا یہ شریعت کی طرف سے گواہی ہوتی ہے، یعنی گواہی ہوتی ہے کہ ہم نے کس کو جو ہے وہ آخر میں منتخب کرنا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ